یہ بتائے گا کہ کتنے پر امید ہیں الیکشن سے آپ؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ریس تو ویسے بالکل نیک اور نیک ہے، لیکن میں ڈس ایگری کروں گا اس چیز سے. اس کی وجہ یہ ہے، میں 110% اس پہ آپٹمسٹک ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، سپورٹنگ آرگومنٹ یہ ہے کہ دنیا جل رہی ہے، جنگوں پہ جنگیں، قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر کے حالات دیکھیں، 21 ملین انلیگل امیگرینٹس، کنٹری بارڈر لیس، انفلیشن، سارے سرکمسٹانسز کے اندر کس طریقے سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ جیت سکے گا؟ اٹ از آلموسٹ امپاسبل، اٹ از آلموسٹ امپاسبل. اچھا یہ تو آپ ویسے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں امپاسبل، لیکن ڈیموکریٹ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ان سارے پرابلمز جو آپ نے گنوائے ہیں سلوشنز ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں، اگر آپ خود وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوں جی تو آپ ان چیزوں کو جو آپ کے پاس سلوشن ہے ان کو آپ اپلائی کیوں نہیں کرتے، امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس سلوشن کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس ایک 4 سال کا ایک ان کا پیریڈ موجود ہے ایز اے ریفرنس کہ ہی از اینٹی وار. جو جنگوں سے اہداف حاصل کیے جاتے تھے وہ ٹیرف سے کرتے رہے ہیں، سینکشنز کے ساتھ کرتے رہے ہیں، لیکن ہی واز اے ڈفرنٹ پریزیڈنٹ. دنیا میں کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑی گئی. امریکہ کے اندر اکانومی کے حالات بہتر تھے، اپنا تیل نکالتے تھے، انرجی سفیشینٹ تھے، وہ سفیشینٹ تھے، لا اینڈ آرڈر کے حالات بہتر تھے. تو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں دیر از نو کمپیریزن. کیملا ہیرس بار بار پہلے یہ کہتی تھی کہ نیا پیج ٹرن کریں گی، آج کل پھر اس چیز سے دور چلی گئی ہیں، کیونکہ لوگ اب ان سے پوچھتے ہیں یو آر اسٹل ان اے وائٹ ہاؤس، وائی یو آر ناٹ چینجنگ اٹ، وائی یو آر ناٹ شٹنگ ڈاؤن دا بارڈر. دیکھیں طاہر صاحب، دوسرا یہ کہ جو مسلم امریکنز ہیں ان کے لیے بھی اور اوور آل بھی جو مسلمان ہیں ان کے لیے فلسطین والا جو معاملہ ہے، تو مشرقی وسطیٰ میں اس وقت جو سچویشن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کیسے روکیں گے؟ اسرائیل کو تو چاہے ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ آئے یا ریپبلکن آئے، ایک پالیسی ہے امریکہ کی سپورٹ کرنا ہے اسرائیل کو. دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس چیز کے اوپر یہ آرگو کرتے ہیں کہ ان کی سینکشنز ایران پہ کام کر رہی تھی، ان کی سینکشنز ہوتیز پہ کام کر رہی تھی. اگر ایران کے اوپر اسی طرح سینکشنز ہوتی تو آج وہ اس طریقے سے حماس اور حزب اللہ کو فنڈ اور ہوتیز کو فنڈ نہ کر پاتے اور یہ جنگ نہ ہوتی. اور آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے is due to the weak American فارن پالیسی. اور میں کافی حد تک اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. پوٹن اور پریزیڈنٹ شی جو ہیں انہوں نے بائیڈن کی فارن پالیسی کو کیلکولیٹ کر لیا، اسیس کر لیا اور بھرپور فائدہ اٹھایا، بلکہ بی بی نتنیاہو نے بھی امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا فائدہ اٹھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ٹوڈے، بلکہ یہ کوشچن ہوگا میرا کہ آج امریکہ کو کون چلا رہا ہے؟ اگر بائیڈن الیکشن لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے صحت کی وجہ سے تو امریکہ کو کس طرح چلا رہے ہیں؟ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. کون چلا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ براک اوباما چلا رہے ہیں، ڈیپ سٹیٹ چلا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور بالکل لگ بھی یہی رہا ہے. بلکہ یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ ٹونی بلکن کون ہے، کلوز ایلائی آف اوباما. اگر دیکھا جائے تو جیک سولون کون ہے، کلوز ایلائی ٹو اوباما. ہمارے سیکرٹری آف ڈیفنس کون ہیں، کلوز ٹو براک اوباما. تو دیکھا جائے، اور دوسرا جو بائیڈن کی جو 4 سال تھے it was extension of براک اوباما's policies. اور اگر کیملا ہیرس جیتتی ہیں تو پھر اگین وہی براک اوباما پالیسیز. آپ نے طاہر صاحب ڈیپ سٹیٹ کی بات کی، یہ ایک امپریشن بھی ہے، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ڈیپ سٹیٹ نہیں چاہے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بنے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر $295 بلین دیا جا چکا ہے یوکرین کو. جب فلوریڈا کے اندر فلڈ آتے ہیں، نارتھ کیرولینا میں فلڈ آتے ہیں تو $750 پر وکٹم دیا جاتا ہے. لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں کہ دنیا کو پیسے دیے جا رہے ہیں. امریکہ کو ہمارا انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس جو ہے اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ امریکہ کا انفراسٹرکچر اب سفر کر رہا ہے، امریکن عوام سفر کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے، میں یہاں پہ مثال دینا چاہوں گا، برنی سینڈر نے ہاؤس کے اوپر کانگریس میں احتجاج کیا تھا کہ ہم پیسہ غزہ کا ہم دے رہے ہیں، جنگ کا ہتھیار ہم دے رہے ہیں، لیکن اسرائیل ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹونی بلکن صاحب نے 11 چکر لگائے اسرائیل کے، لیکن ان کی بات نہیں سنی جا رہی.